والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، آج انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا مقام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا کچھ تعارف۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کے رہنے والے ہیں۔ یہ زر خرید غلام ہیں اور ان کے والد کا نام رباح ہے اور ان کی والدہ کا نام حمامہ ہے، اس لیے سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام سے آپ مشہور ہیں۔ ابتداءً جن خوش نصیبوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والے، اللہ کی وحدانیت پہ 7 آدمی جو ابتداءً ایمان لے آئے، ان 7 آدمیوں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے۔ سیدنا عمر بن عباسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں جب میں شرک اپنا ایمان بھی نہیں لے آیا تھا، تب بھی میں شرک نہیں کیا کرتا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ مکے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو میں اس غرض سے آپ کو ملنے کی غرض سے حاضر ہوا مکے میں۔ یہ لمبی چوڑی حدیث ہے، صرف اپنے موضوع کے مطابق وہ ایک ٹکڑا اس کا ذکر کرنے لگا ہوں، ایک حصہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ سیدنا عمر بن عباسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا، آپ کا تعارف پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی۔ یہ سوال و جواب ہوتے رہے تو سیدنا عمر بن عباسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، جب آپ نے یہ اعلان کیا تو مکے والے تو آپ کے مخالف ہو گئے ہوں گے، آپ کی برادری آپ کی مخالف ہو گئی ہوگی، کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کی تائید کرنے والا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد اور ایک غلام، ایک آزاد یعنی ابو بکر ہے، دوسرا غلام یعنی بلال۔ سیدنا عباسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا فقلت انی متبعک، اللہ کے رسول آپ مجھے ان دونوں میں شامل فرما دیں۔ توجہ ایمان والے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً ایمان لے آنے والے، اسلام لے آنے والے، ان 7 آدمیوں میں ان کا نام بھی شامل ہے جو سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، یا رسول اللہ، فرمایا ابو بکر ایمان لے آیا ہے،
کیونکہ وہ قبیلے کا سردار بھی ہے، علاقے والے قدر بھی کرتے ہیں۔ اتنی زیادتیاں ظلم ابو بکر کے ساتھ نہیں کریں گے۔ علی ایمان لے آئے ہیں، علی بھی خاندانی ہیں، علی پر بھی اتنا ظلم زیادتی نہیں کریں گے۔ بلال تو ایک غلام ہے، غلام بھی اس کا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن امیہ بے ایمان ہے۔ بلال خیال کرنا، اپنے اسلام کو ذرا خفیہ رکھنا، اپنے ایمان کو ذرا چھپا کر رکھنا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرنے لگا، میری نظر پڑ گئی بیت اللہ کے اندر جو 360 معبود رکھے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ معبود ہے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، میں نے دیکھا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اکیلا ہوں۔ روایات میں آتا ہے ایک معبود کے قریب ہوتے اور کہتے او تمہیں ان لوگوں نے جو معبود بنا لیا ہے، حالانکہ تم کچھ کر سکتے نہیں ہو، تم بالکل لاچار ہو، کمزور ہو، ہل جل بھی نہیں سکتے، اور حقارت کی وجہ سے میں نے تھوک ان پر ڈال دی۔ دوسرے پر آیا، یہی جملے کہے، پھر تھوک ڈال دی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کچھ مشرک میری ان حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ جا کر امیہ کو شکایت کر دی، امیہ بلال تو علیاذ باللہ صابی ہو گیا ہے، یعنی گمراہ ہو گیا ہے۔ سیدنا بلال فرماتی ہے جب میں آیا، امیہ بے ایمان نے مجھے بلایا، بلال ذرا ادھر آؤ نا، پتہ چلا ہے تو صابی ہو گیا۔ سیدنا بلال نے فرمایا امیہ صابی نہیں، میں صحابی ہو گیا ہوں، پیغمبر کا غلام ہو گیا ہوں، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس وقت امیہ کے ہاتھ میں لوہے کی لٹھ تھی، زور سے ماری، سر کے اندر چلی گئی، خون کے فوارے نکلنے لگ گئے۔ پھر پوچھتا ہے او بلال بتلا کوئی سواد آیا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا او امیہ اب جو مزہ آ رہا ہے رب کعبہ کی قسم ہے، زندگی میں اتنا کبھی مزہ آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے پر مار کھانے میں جو لذت ہے وہ حقیقت میں کسی اور چیز میں نہیں۔ امیہ پھر غصے ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، یہ لوہا گرم ہوتا، سورج سر پہ ہوتا۔ ایمان سے بتلائیے گرمیوں کے دنوں بندہ 1 منٹ بھی دھوپ پہ بغیر جوتے کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور یہاں ریتلی زمین بھی ہے، لوہے کی زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، کبھی کبھی آپ کو اس پر گرم لیت پر لٹا دیا جاتا، کبھی آپ کو ننگی جان آپ کی انگاروں پہ لٹا دیا جاتا۔ مارنے والے مار مار کے تھک جاتے، مطالبہ ان کا کیا ہوتا، کہتے قل کما نقولو، اور بلال جس طرح ہم کہتے ہیں تو بھی کہے، لات ہمارا معبود ہے، منات ہمارا معبود ہے، عزا ہمارا معبود ہے، حبل ہمارے معبود ہے، یہ ذرا تو کہنا۔ سیدنا بلال فرماتے ان لسانی لا یحسنہ، مستدرک حاکم سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان لسانی لا یحسنہ، اور ظالموں تمہیں کیا ہو گیا ہے، جان تو دے سکتا ہوں پر یہ جملے نہیں کہہ سکتا، میں وہی کہوں گا جو مجھے میرے محبوب نے سکھائے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ امیہ پھر غصے ہو جاتا، پھر مارنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا
गर्मियों के दिन है, दोपहर का टाइम है, दोपहर का वक्त है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न वजूद पर लोहे की ज़िरा पहनी हुई है, तपती रेत पर लेटे हुए हैं, बेहोशी के आलम के अंदर हैं। उमैया बेईमान मार मार के आप तो थक हार के साए में जाकर बैठा है। इधर गरम गरम हवा चलती है, गरम गरम रेत उड़ा के सैयदना बिलाल के चेहरे पर डालती है। वहां से गुजर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जल्दी जल्दी मेरे प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आके अर्ज़ किया, आका आज जो मैं बिलाल की हालत देख के आया हूँ, अल्लाह की कसम है आज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आका मैंने बिलाल की वो हालत भी देखी जब मारने वाले कई कई होते थे, आपके वजूद से खून के फुहारे निकलते हुए मैंने देखे। आका मैंने बिलाल की वो हालत भी देखी जब ये मक्के के औबाश गले में रस्सा ढाल डाल के बाजार में खींच दे। आका मैंने बिलाल की ये हालत भी देखी जब आपको दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया जाता। आका मैंने बिलाल की वो हालत भी देखी जब सैयदना बिलाल के वजूद पर लोहे की कंघियां चलाकर आपका चमड़ा नोचा जाता, गोश्त नोचा जाता। आका आज जो हालत देख के आया हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे सोने पैगंबर की आंखों मुबारक से आंसू रवा हो गए। मेरे सोने पैगंबर ने फरमाया, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह आज क्या हालत देख के आए हो। आका इतनी शदीद गर्मी है, गर्मी का मौसम है, गर्मी के दिन है और मक्के की गर्मी मशहूर व मारूफ है। आका बिलाल ने जूहे की ज़िरा पहनी हुई है और मैदान में लेटा हुआ है, बेहोशी के आलम के अंदर है। आका उमैया बेईमान मार मार के थक हार के खुद तो चला गया है, साए में जाकर बैठ गया। मेरे सोने पैगंबर की आंखों मुबारक से आंसू रवा हो गए। मेरे सोने नबी ने फरमाया, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह जाकर बिलाल को मेरा सलाम भी दे और बिलाल से कह, बिलाल जरा सब्र कर, अल्लाह की मदद आ जाएगी। बिलाल जरा सब्र कर। और बिलाल अल्लाह का नाम लेना हो आहिस्ता लिया कर। उमैया बेईमान को गुस्सा लग जाता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचा, मैंने रेत हटाई आपके चेहरे मुबारक से, आपका सर अपनी गोद में रखा और सैयदना अबू बकर की आंखों में आंसू हैं। रोकर फरमाते हैं, उन्जुरी इलैया या बिलाल, और बिलाल जरा आँख खोलना, बिलाल जरा मेरी तरफ तो देखना, मैं आका का सलाम लाया हूँ। काफ़ी देर के बाद जब सैयदना बिलाल ने आंखें खोली, सिद्दीक ने पिशानी पे बोसा दिया। फरमाया, बिलाल कितना खुश नसीब है, किसी के सलाम माँ के आएंगे, किसी को सलाम बाप के आएंगे, किसी को सलाम उस्ताद भेजेगा, किसी को सलाम कोई बड़ा छोटा भेजता रहेगा। बिलाल कितना खुश नसीब है, महबूब के सलाम तेरी तरफ आए हैं। बिलाल अल्लाह की वहदानियत का नाम जरा आहिस्ता लिया कर। सैयदना बिलाल ने रो के फरमाया, अबू बकर अल्लाह का नाम लूं और आहिस्ता लूं ये नहीं हो सकता। ये अभी मंजर चल रहा था, उमैया आया, आकर जब देखता है सैयदना बिलाल, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह, ओ उमैया अल्लाह के अजाब से डर, इतना बड़ा जुल्म करता है। उमैया कहने लगा, ओ अबू बकर तूने इसे खराब किया है, तेरी वजह से ये खराब हो गया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा अगर मेरी वजह से खराब हुआ है तो की
مت بتلا، میں آج اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غلام ہے، رنگ کا بھی بڑا حسین ہے، طاقتور بھی ہے، نوجوان بھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ غلام لے لے، وہ کالا بلال مجھے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر فوراً کہنے لگا نہیں ذرا 9 درہم بھی لوں گا، 9 اوقیہ چاندی بھی لوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ بھی تیری ہو گئی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو لیا، فرمایا بلال آج کے بعد تو آزاد ہے۔ اس وقت امیہ مسکرا پڑا، مسکرا کے کہنے لگا ابو بکر میں نے سمجھا تھا مکے کا تو مشہور و معروف تاجر ہے، کبھی تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، آج تو نے گھاٹے کا سودا کر دیا ہے، آلہ بھی دے دیا اس کے بدلے میں، ادنے کے بدلے میں، اور 9 اوقیہ چاندی بھی دے دی۔ اگر تو کہتا مجھے منظور نہیں ہے میں 1 اوقیے میں بھی تجھے دے دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا او کملا گھاٹے میں تو ہے میں نہیں، اگر تو مجھے کہتا میں ساری جائیداد تجھے دے دیتا، اس بلال کو خرید لیتا، تجھے کیا پتا بلال کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ابو بکر اب کیا ارادہ ہے، مجھے دیتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا میں نے جو ہی خریدا فوراً آزاد کر دیا ہے۔ مقام دیکھیے، رتبہ دیکھیے، شان دیکھیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، فرماتے ابو بکر سیدنا وآتاک سیدنا بیانی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہو لوگو ابو بکر ہمارے لیے سردار ہے، سید ہے، اور جس کو اس نے آزاد کیا یعنی بلال کو وہ بھی سید ہے۔ نہیں کہتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء سے سنا کرتے ہو کہ چلتے زمین پہ تھے، جوتیوں کی کھسکاٹ اللہ جنت میں سناتے تھے۔ توجہ کرنی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ذرا دیکھیے نا، آپ ہجرت میں بھی پہلا نمبر، بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، خندق ہے، تمام مارکے میں میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا میرے نبی کے ساتھ 3 خوش نصیب ہیں جو بیت اللہ میں داخل ہوئے، ان میں ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ معبودوں سے پاک ہوا، بتوں سے پاک ہوا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کھڑے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہے آج اذان میں پڑھوں گا، آج اذان میں پڑھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا این بلال، کہاں ہے بلال؟ ایمان سے ذرا سوچئے کیسا منظر، کیسا نظارہ، ذرا تصورات کے اندر آؤ، کیسی سیدنا بلال کو خوشی ہوئی ہوگی۔ ابو بکر بھی موجود، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، جلیل القدر صحابہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا این بلال، کہاں ہے بلال؟ سیدنا بلال آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا بلال یا رسول اللہ، فرمایا ذرا اذان پڑھیے۔ سیدنا بلال کی خوشی کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ عرض کیا آقا مدینے میں مسجد نبوی میں اذان کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی جہاں میں اذان پڑھتا تھا، آقا اب کہاں پڑھوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھ۔ میں پھر اپنے ذوق میں ایک موتی دینے لگا ہوں۔ ایمان والو، اگر ایمان منور ہو جائے
روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا، اللہ نے یہ دکھانا تھا۔ اور کائنات والوں، جن گلیوں میں بلال کو گھسیٹا گیا، جن گلیوں میں بلال کو مارا گیا، جن گلیوں میں بلال کو الٹا لٹکایا گیا، جن گلیوں میں بلال پر ظلم ہوا، آج وہ گلیاں نہیں بلکہ بیت اللہ کی چھت پر اللہ نے کھڑا کر کے شان بتلا دیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں ہانس نہیں ہوں گا، آج سارے نیچے ہیں، قریشی نیچے، ہاشمی نیچے، بڑے چھوٹے نیچے، آزاد نیچے، سردار نیچے، اگر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے تو سیدنا بلال غلام کھڑا ہوا ہے۔ توجہ کرنی ہے۔ اذان شروع کی، حدیث کے الفاظ، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ان جملوں پر پہنچے فرمایا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کیسا نظارہ، کیسا منظر، یوں کر کے دیکھا، میرے پیغمبر نیچے کھڑے ہوئے ہیں، آپ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ جب ان جملوں پر پہنچے، شہادت کے جملوں پر پہنچے نا، تو یوں کر کے دیکھا، کیسا انداز، کیسا نظارہ۔ ابو جہل کی بیٹی کی کانوں میں آواز آئی، نام جویریہ ہے، کانوں میں آواز، دوڑتی ہوئی پہنچی سیدنا بلال کے ان جملوں پر۔ جب شہادت، پیغمبر کی نبوت کی شہادت دی، دوڑتی ہوئی آئی، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے لعمری لقد رفع اللہ لک ذکرک۔ اور میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، مجھے اپنی عمر کی قسم، اللہ نے جتنی مجھے عمر دی ہے، اللہ نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر آپ کے لیے اعلیٰ کر دیا ہے، افضل کر دیا ہے۔ اور اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بہت بلند کر دیا ہے۔ یہ جویریہ ابو جہل کی بیٹی کہتی ہے لعمری لقد رفع اللہ لک ذکرک۔ اور سونا پیغمبر، اللہ نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بہت بلند کر دیا ہے۔ توجہ ایمان والے، 10 ہجری ہے، مدینۃ المنورہ ہے، پیر کا دن ہے، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے مہمان بن رہے ہیں، روح اور جسم کا تعلق جدا ہوا ہے۔ ادھر توجہ، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بلال جی، فرمایا ذرا اذان پڑھیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب آپ یہ شہادت کے کلموں پر آئے، الاذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب یہاں پہنچے ہچکی بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی، گلا بند ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام ہیں جو روتے جا رہے ہیں، 3 دن یہ حالت بنی رہی۔ پیر کا دن گزرا، منگل کا دن گزرا، بدھ کے دن جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود اطہر کو قبر کے حوالے کیا گیا، آئے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں، فرمایا ابو بکر جی بلال فرمائیے کیا کہتے ہو؟ سیدنا بلال نے فرمایا ابو بکر مجھے بتلائیے، آپ نے مجھے امیہ سے خریدا تھا اپنے لیے یا اللہ کے لیے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں نے اللہ کے لیے خریدا تھا۔ پھر فرمایا ذرا مجھے یہ بتلائیے
آپ نے مجھے آزاد کیا تھا اپنے لیے یا اللہ کے لیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کیا۔ پھر فرمایا اچھا مجھے بتلائیے کیا آپ مجھے پابند کر سکتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں بلال نہیں، اللہ کے لیے تجھے لی خریدا، اللہ کے لیے تجھے آزاد کیا، تو آزاد ہے۔ سیدنا بلال نے فرمایا پھر مجھے اجازت دیں، اب میں مدینے میں نہیں رہ سکتا، امام الانبیاء موجود نہیں ہے، لہٰذا میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا، آنکھوں میں آنسو رواں تھے، فرمایا بلال ذرا رک جاتے۔ سیدنا بلال نے فرمایا تم مجھے مجبور کرو گے، اذان پڑھ۔ جب میں اذان پڑھتا شہادت پر آتا، نبوت کی شہادت پر آتا، امام الانبیاء میرے سامنے کھڑے ہوتے۔ جب آقا کو نہیں دیکھوں گا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، مجھے جانے دیجئے۔ کہاں جاؤ گے؟ فرمایا جہاں جی آئے۔ آخر جہاد کے لیے قافلے جا رہے ہیں، کسی علاقے میں چلا جاؤں گا، شہادت مقدر میں ہوئی، شہید ہو جاؤں گا، آج کے بعد اذان نہیں پڑھوں گا۔ سیدنا بلال چلے گئے، دمشق چلے گئے، شام چلے گئے۔ توجہ، صدیق اکبر کا دور آیا، آپ نے 2.5 سال خلافت سنبھالی، دنیا سے چلے گئے۔ فاروق اعظم کا دور آیا، شام کا علاقہ فتح ہوا، شام کے گورنر نے خط بھیجا امیر المؤمنین ذرا آپ آئیے، آپ ذرا دیکھیے اس علاقے کو۔ سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ کے استقبال کے لیے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آئے، ان میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نے دیکھا، گھوڑے سے نیچے اتر آئے، کافی دیر تک گلے لگا کے کھڑے رہے۔ فرمایا بلال یہ ایسی کیسی باتیں کر دی ہیں؟ بلال تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں، بلال تیری آواز سننے کے لیے کان ترس گئے ہیں، اور بلال ذرا اذان پڑھیے نا، آج فتح ہوئی ہے، فتح کی خوشی میں شام کا علاقہ فتح ہوا ہے، فتح کی خوشی میں ذرا اذان پڑھیے۔ بلال نے فرمایا امیر المومنین نہیں پڑھ سکتا، آپ کا حکم ہو تو اور بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بلال حکم نہیں ہے، بلال اللہ نے تجھے مقام اتنا دیا، رتبہ اتنا دیا، شان اتنی دی ہے، میں عمر تجھے حکم نہیں کر سکتا، درخواست کر رہا ہوں اگر مہربانی کریں اذان پڑھیں۔ سیدنا بلال نے فرمایا جب سے پیارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے میں نے اذان پڑھنی چھوڑ دی ہے، اب جب پیغمبر نہیں ہے میں اذان کسے سناؤں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، سب سے پہلی اذان آپ نے پڑھی تھی، افتتاحی اذان آپ نے پڑھی تھی۔ آج میرا دل کرتا ہے شام فتح ہوا ہے، افتتاحی اذان آپ پڑھیں، پہلی اذان آپ پڑھیں۔ اب مجبور ہو گئے، جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زغبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے سیدنا بلال کی آواز میں درد بھی تھا، بہت پیاری آواز بھی تھی، بہت اونچی آواز بھی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھ رہے ہیں، امام زاوی فرماتے ہیں فرمایا فلم یرا یوما کان اکثر باقیا من یوم اذن ذکرا منہم للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا ایسا درد تھا آواز میں، جس کے کان میں آواز آئی دوڑتا ہوا جامعہ مسجد میں پہنچا جہاں بلال اذان پڑھ رہے ہیں، اس مقام پہ پہنچے،
اتنا شام والے رو رہے تھے، اتنا شام والے رو رہے تھے۔ اللہ کی قسم ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اتنا کبھی نہیں روئے جتنا اس دن رو رہے تھے جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ عرض کر رہا تھا مقام اتنا، رتبہ اتنا، شان اتنا کہ قربانیاں دیں اللہ نے سردار بنا دیا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔